پوری کائنات حضور کی آتش محبت میں جل رہی ہے اور حضور کے وصل کے لیے تڑپ رہی ہے. درخت ہوں، پتھر ہوں، اشجار ہوں، وہ اونٹنی جس پہ حضور سوار ہوتے تھے، غضبہ نامی اونٹنی، آپ تعریف پڑھیں حضور کے وصال کے بعد وہ چارہ نہیں کھاتی تھی، چارہ چھوڑ دیا تھا، رو رو کے نابینا ہو گئی وہ اونٹنی، اور صحابہ نے اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی تھی، اس نے رو رو کے جان دے دی. جب حضور چلے گئے ہیں تو ہم نے جی کے کیا لینا ہے. آپ نے محبت کی لوگ داستانیں سنی ہوں گی، محبوں نے محبوبوں کے لیے کیا کچھ کیا، نہریں کھودی، تکلیفیں سہی، اذیتوں سے گزرے، سولیوں پہ چڑھ گئے، لیکن آپ نے آج تک ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ محبوب نے لب پھینکا ہو اور محب نے اپنے ہاتھوں پہ لے کے چہرے پہ مل لیا ہو. محبوب کے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے. عروہ بن مسعود صلح حدیبیہ کے موقع پر واپس جب گیا تو اس نے قریش مکہ کو جا کے کہا میں تمہاری جانب سے سفیر بن کے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، واللہ اصحاب محمد کو جو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہوئے دیکھا ہے، واللہ آج تک کسی بادشاہ کی بھی وہ تعظیم ہوتے ہوئے نہیں دیکھی. اور جو ان کا لعاب زمین پہ نہیں گرنے دیتے، ان کے وضو کا پانی نہیں زمین پہ گرنے دیتے، وہ ان کا خون کیسے گرنے دیں گے. تو جنگ کا ارادہ ترک کر دو. تاریخ بتاتی ہے صلح حدیبیہ کے بعد سیدھا فتح مکہ ہوا ہے. قریش کے ساتھ پھر کوئی جنگ نہیں ہوئی، اس لیے کہ ان کے دلوں پر ایک رعب بیٹھ گیا تھا. جب امت نبی کی تعظیم اور تکریم بجا لاتی ہے تو بتائیے کہ پھر اس امت کو تسخیر کیا جا سکتا ہے؟ وہ ناقابل تسخیر. جب امت اپنے نبی کی تعظیم نہ کر سکے تو پھر اس کو جس طرح چاہو جو ہے وہ مسخر کر لو، وہ ایک بھوسا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. اس لیے اگر آپ مجھے پوچھیں کہ دین ہے کیا، تو ایک تو ہے کہ اس عنوان سے ایک الگ گفتگو کی جائے کہ دین کیا ہے، لیکن دو لفظوں میں اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں اور میں آپ کو بتانا چاہوں تو مجھے اقبال علیہ رحمہ کا لہجہ ادھار لینا پڑے گا. انہوں نے کہا دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب. طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے، جو ادب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے.